بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدي يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے یہ سوال کیا کہ مخلوق میں سے اللہ پر سب سے زیادہ کس کا ایمان قابل رشک ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے کہ وہ خود اللہ کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان. تو آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو خود وحی نازل ہوتی ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان. آپ نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے کہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ میری نظر میں ان لوگوں کا ایمان قابل رشک ہے جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ قرآن پاک کو ان کے پاس ہوگا، اس کے اندر اللہ کی احکامات اور باتیں لکھی ہوں گی، اس پر وہ ایمان لائیں گے. اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں پر رشک فرمایا ہے جو آپ کے زمانے کے بعد تشریف لائیں گے، خاص طور سے وہ لوگ کہ جنہوں نے نہ آپ کو دیکھا، نہ آپ پر قرآن پاک نازل ہوتے دیکھا، اور نہ ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آپ کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام. کیونکہ صحابہ نے حضور کو دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو پھر تبع تابعین نے دیکھا. یعنی یہ 3 درجے ایسے ہیں کہ جہاں تک جو ہے وہ تقریباً ان کے مشاہدے میں ایسے لوگ آتے رہے کہ جن کا ایمان بہت اعلیٰ پیمانے پر تھا. ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ایمان لائے. اس کے بعد پھر جو امت آئی ہے تو اس کے پاس تو صرف ایک نشانیاں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی نشانی سب سے بڑی قرآن پاک ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان پر ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رشک فرمایا. پہلے پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے قابل رشک ایمان کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتوں کا ایمان، کیونکہ فرشتے ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں دوسری جانب کا احتمال ہی نہیں ہے. فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے، فرشتوں کا ایمان بھی اچھا ہے، لیکن ان کی تو ایک یوں سمجھے کہ کسی درجے میں مجبوری بھی ہے کہ جس نے اللہ کو دیکھا ہے، خود اللہ کے پاس ہی ہے، تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے تو کیا بڑی بات ہے. کیونکہ سورج کو، جون جولائی کے سورج کو دن میں دیکھ کر ایمان لانا تو یہ تو ضروری ہے، لازمی ہے. فرمایا کہ یہ کوئی قابل رشک ایمان نہیں ہے. پھر
پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے. فرمایا کہ ان کا ایمان بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر خود وحی نازل ہوتی ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان ہوگا؟ ہم آپ کو دیکھا، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل علیہ امین کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا تمہارا ایمان بھی میرے مراد اس وقت نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے اور میرے اوپر جبریل علیہ السلام وحی لاتے بھی دیکھے ہیں، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آتے بھی دیکھے ہیں. کئی دفعہ صحابہ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو اس لیے ان کا ایمان تو واقعی بہت آگے کی چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس وقت جو ہے نا کہ ایک رشک آ رہا ہے کہ دیکھو کیسے عجیب لوگ ہوں گے اور کیسے مخلص لوگ ہوں گے میری امت کے وہ لوگ جو آج ہم موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان انسان. ہمارے اوپر ہمارے ایمان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک فرمایا ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ اصل ایمان تو یہ ہے، یعنی قابل رشک ایمان، کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نہ جبریل امین کو آتے دیکھا، نہ فرشتوں کا آتے دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ قبر کو دیکھا، لیکن صرف میری بات پر ایمان لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ قرآن پاک ہے، یہ حدیث ہے، یہ آپ کے فرامین طیبہ مبارکہ ہیں، ان پر ایمان لے آئے. تو فرمایا کہ مجھے ان کے ایمان پر رشک آتا ہے. یعنی یہ کیسے غائبانہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں. ایک ہے کسی کو دیکھ کر اس سے محبت ہونا، اس کے پاس رہ کر اس سے محبت کرنا، ایک ہے غائبانہ محبت کرنا، یعنی دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی محبت ہو جائے تو یہ محبت کا ایک شدید درجہ ہوتا ہے، یہ جذبے کا شدید درجہ ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ان بھائیوں کی یاد آ رہی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. اور فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان میں، خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ وہ اپنا مال، اپنی جان اور اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے صرف اس شرط پر کہ مجھے ایک دفعہ دیکھ لیں. یعنی ان کے لیے میرا اتنی محبت ہوگی انہیں مجھ سے کہ مجھے دیکھنے کے بدلے میں ان سے دنیا کی جو مرضی قیمت لے لو وہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. الحمدللہ یہ امت بہت اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اونچی ہے، بلند ہے. شیطان بسا اوقات ہمیں مایوس کر دیتا ہے. شیطان کی مایوسی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فخر کو اور آپ کی نظر میں امت کے اس مقام کو پہچاننے کی اور اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس لاج کے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین.